لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مقصود حسین صاحب کربلائی، مرحوم ابن محمود حسن صاحب کربلائی، حکیمہ بانو، سعیدہ بانو، رفیق حسین صاحب، بلقیس بانو، ان تمام مرحومین کی ارواح کو اور جو لوگ حاضر ہیں وہ اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو اصال فرمائیں. اپنے اپنے مرحومین اور ان تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ان کے لیے مجلس ہو رہی ہے، اور زیارت قبر بطول اور قبر پیغمبر اسلام اور تمام مشاہد مقدسات کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، یہ بات پیغمبر اسلام کی علیہ السلام تشریف لائیں حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی انسان کما حقہ عظمت بطول کو سمجھ نہیں سکتا. یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو معصومین نے بیان کیا ہے، اور اس کے 2 پہلو بیان کیے گئے. ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ آپ حدیث سنا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر ومن ادرکها حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. فاطمہ ہی، صرف اور صرف فاطمہ، لفظ انما معصوم نے بیان کیا جو حصر پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ صفت، یہ حقیقت کسی اور کو نہیں ملی کہ صرف اور صرف فاطمہ ہی شب قدر ہیں. اور جس نے عظمت فاطمہ کو سمجھ لیا اس نے شب قدر کو درک کر لیا. شب قدر حاصل ہو گئی تو کیا ہوا؟ قرآن مل گیا. قرآن ملا تو کیا ہوا؟ دین مل گیا، شریعت مل گئی. دین اور شریعت مل گئی تو کیا ہوا؟ نجات پا گئے. تو پوری گفتگو کو اگر سمیٹ کے کہا جائے تو جسے فاطمہ مل گئیں وہ نجات پا گیا. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ معصوم کہہ رہے ہیں
کہ فاطمہ شب قدر ہیں، اور سورہ قدر کہہ رہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے. ایک طرف فاطمہ شب قدر ہیں اور تم شب قدر کو درک نہیں کر سکتے. اچھا، جب درک نہیں کر سکتے تو عزائے فاطمیہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مجلسیں، یہ ذکر، یہ سیرت شناسی بطول کے جلسے کس لیے ہیں جب ہم درک نہیں کر سکتے؟ یہ پیغمبر کی حدیثیں، جتنی حدیثیں پیغمبر اسلام نے بی بی سیدہ کے لیے اور حدیث قدسی میں جو الفاظ جناب سیدہ کے لیے بیان کیے گئے، یہ سب کس لیے ہیں؟ جب انسان پہچان ہی نہیں سکتا تو پھر امام نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، عجیب و غریب حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں واللہ یا مریم الکبریٰ، قسم خدا کی، واللہ کون کہہ رہا ہے؟ قسم شریک آ رہا ہے وہ جو معصوم ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، تو عجب نہیں امام بڑھ کے پوچھیں ہم تو معصوم ہیں، جس نے ہمیں معصوم بنایا اس خدا نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اسے قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب کسی بات کی اہمیت کو سمجھانا ہوتا ہے تو قسم کھائی جاتی ہے. معصوم کی یہ ایک قسم بتا رہی ہے کہ فاطمہ باعظمت ہیں. فاطمہ کی عظمتوں کو اسی سے انسان سمجھ سکتا ہے. قسم خدا کی، یہ مریم کبریٰ ہیں، یہ مریم کبریٰ ہیں، یعنی تم مریم صغریٰ کو پہچانو. مریم کبریٰ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی. کیا فرق ہے مریم صغریٰ اور مریم کبریٰ میں؟ بس ایک جملے میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. مریم صغریٰ کا حال یہ ہے کہ مریم کی ماں آواز دے رہی ہیں، انی سمیتھا مریم، اے پروردگار ہم نے ان کا نام مریم رکھا. یہ مریم صغریٰ ہیں جن کا نام مریم کی ماں رکھ رہی ہیں. امام کی حدیث کہہ رہی ہے عند اللہ لفاطمہ تسعۃ اسماء، اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں. عزیزان ایمان، یعنی مریم وہ ہیں جن کا نام ان کی مادر گرامی نے رکھا، فاطمہ وہ ہیں جن کا نام خدا نے رکھا. تو وضاحت ظاہر ہے اس منزلوں کو، لیکن جو حدیث ہے اس کو دیکھیں. یا مریم الکبریٰ، اور اس کے بعد کا عجیب جملہ ہے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَرَّتْ قُرُونِ الْأُولَى. یہ جتنی پوری کائنات ہے یہ سب گھوم رہی ہے معرفت فاطمہ پہ. عزیزان ایمان، عزیزان ایمان، تو پھر مجھے کہنے دیجئے سورج کی گردش گردش نہیں ہے، ستاروں کی گردش گردش نہیں ہے، چاند کی گردش گردش نہیں ہے، یہ سب معرفت فاطمہ میں لگے ہیں. جس دن فاطمہ کی معرفت کے منزل کو روک لیا جائے اس دن کائنات ٹھہر جائے. اب سمجھ میں آیا عظمت فاطمہ کی منزل؟ اب سمجھ میں آئی سیرت فاطمہ کو پہچاننے کی کوشش کیوں کرو؟ اس لیے کہ جب تک شناخت فاطمہ میں وقت گزارو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جتنا شناخت فاطمہ میں تم اپنا وقت صرف کرو گے اپنی خلقت کا مقصد پورا کرو گے. یہ ہے عزائے فاطمیہ کی عظمت. ذرا انسان سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ ابھی ہماری بساط کیا ہے. میں صرف ایک عالم دین کا واقعہ پیش کروں.
محسوس کیجئے اپنے مراجع کرام، اپنے علماء، ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ شیخ نخودکی، جو لوگ گئے ہیں مشہد مقدس، اللہ ان کی زیارتوں کو قبول کرے، جو نہیں گئے ہیں وہ انشاءاللہ جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو جو صحن طلائی کہا جاتا ہے، اس کا جو دروازہ ہے قبلے کے اپوزٹ، اس دروازے کے پاس ان کی قبر ہے۔ میں نے یہ اتنی تفصیل بھی اس وجہ سے بیان کی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ امام ہشتم کرسی لگا کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جو زائر ادھر سے داخل ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس لیے مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ ظاہر اصل منزل وہی معرفت فاطمہ ہے، لیکن یہ واقعات سہارا بنتے ہیں۔ ایسا انسان کہ جس نے عالم رویا میں دیکھا اور اس کے بعد وصیت کی، اہمیت خود ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ نہیں، ابھی اور منزل کو پہچانے تاکہ اصل واقعے تک میں پہنچ سکوں۔ یہی شیخ نخودکی، محمد علی نخودکی، بہت بڑے عالم مرجع، ایک شخص بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے گھر میں چیونٹی بہت ہو گئی ہے اور ہم جتنا بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ختم نہ کرو۔ اس نے کہا آقا کیا کریں، ہماری خاتون بہت گھر والی پریشان ہے اور ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، لہذا کچھ، چونکہ ان کی زبان میں یہ تاثیر تھی، وہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں منع تو کر رہا ہوں، مگر اگر تمہارا اصرار ہے تو جاؤ، جا کے کہہ دینا کہ چوٹیو شیخ نخودکی نے کہا ہے کہ واپس چلی جاؤ، اس گھر سے چلی جاؤ۔ حضرات یہ واقعہ کوئی بہت کئی ہزار برس پرانا نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، جو تاجر تھا اس کی تجارت میں دھیرے دھیرے گراوٹ، زوال آ گیا۔ وہ گھبرایا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا آغا سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری تجارت میں زوال کیوں آ رہا ہے۔ کہا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ چوٹیاں تمہاری وجہ سے رزق پا رہی ہیں؟ یہ چوٹیاں تمہاری وجہ سے رزق پا رہی ہیں؟ تم ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت تھی۔ بہرحال اب چونکہ کہہ چکے تو وہ بات اپنی جگہ، یہ تاثیر پیدا کیوں ہوئی تھی، یہ ہے معرفت فاطمہ۔ جب آپ حوض علم نجف میں زیر تعلیم تھے، اس وقت میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے، ان کی یہ تاریخ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، وہ ایک ہوٹل پہ کھانا ناشتہ کرنے کے لیے صبح گئے، وہاں ایک شخص تھا، ایک انگریز تھا جو جناب سیدہ کی اہانت کر رہا تھا بیٹھا ہوا۔ یہ گئے اور جا کر کے روز وہاں ناشتہ کرتے تھے، لہذا وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ یہ کچن میں گئے اور جا کے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چاقو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ چاقو لیا، لے کے آئے اور اس کو قتل کر دیا۔
اب جو قتل کیا تو ایک شور مچا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اریسٹ کر کے زندان میں ڈالا گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ کل ان کو سولی دی جائے گی۔ عزیزان ایمان، جس زندان میں وہ تھے وہاں کا جو زندان بان تھا اس نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہاری اس شخص سے دشمنی کیا تھی جس کو قتل کیا؟ کہا میں کیا جانوں، میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں۔ کہا جب پہچانتے نہیں تو قتل کیوں کیا، پھر کیوں مارا؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا اس کو۔ کہا تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا وہ کون تھا؟ کہا وہ فلاں ملک کا ایک آفیسر ہے کہ جو اس وقت یہاں معین کیا گیا تھا اس ملک میں، تم نے اسے قتل کر دیا، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، مگر اس سے تمہاری دشمنی کیا تھی؟ اس نے کہا میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی سیدہ سے دشمنی تھی، اس کی سیدہ سے دشمنی تھی، لہذا جو سیدہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ عزیزان ایمان سمجھے دشمن شناسی سیدہ، جو سیدہ کا دشمن ہے وہ پھر ہمارا دشمن ہے۔ ہمارا زبانوں سے کہنا اور ہے کہ انی سلم لمن سالمکا وحرب لمن حاربکا، جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو آپ سے دشمنی رکھے جنگ کرے اس سے ہماری جنگ ہے، لیکن عملی جامہ پہنانا یہ بامعرفت لوگوں کا کام ہے۔ عزیزان ایمان، کہا تمہیں پتہ نہیں؟ ارے سیدہ سے ان کی کیا دشمنی، اس کی دشمنی ہوا کیا؟ اب ہمیں واقعہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو گیا تھا، وہ کہتے ہیں میں گیا تھا ناشتہ کرنے، اور وہ جناب سیدہ کی بے حرمتی کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ جو زندان بان تھا یہ سید تھا، اولاد زہرا تھا، شیخ نخودکی، وہ ظاہر سادات نہیں تھے، اولاد زہرا نہ تھے۔ ایک مرتبہ اس زندان بان نے کہا تم سیدہ کی نسل میں نہیں اور تم نے اتنا دفاع کیا تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارا دفاع کروں، مگر اتنا بڑا ظاہراً دنیاوی جرم ہے کہ تمہیں میں بچا نہیں سکتا، مگر ایک طریقہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آج رات اس زندان میں ڈیوٹی میری ہوگی، میں رات میں دروازہ کھول دوں گا اور تم چلے جانا اور اس کے بعد اپنی جان بچا لینا۔ شیخ نخودکی کہتے ہیں کہ اب میں نے زندان سے نکلا، میں زندان سے اور دوڑتا دوڑتا ایک صحرا میں پہنچا اور ہانپتے ہانپتے میں گر گیا اور میں غش کھا گیا۔ غش کا عالم تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی شخصیت آئی ہے اور اس نے ہم سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ ہم کو سیدہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس وقت تم جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، تم مانگنا کیا چاہتے ہو؟ شیخ نخودکی نے کہا میں صرف اتنا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میری زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے، میں جو کہوں وہ ہو جائے۔ عزیزان ایمان، اب شیخ نخودکی کہتے ہیں کہ اب جب میں غش سے چونکا تو میں وہاں صحرا میں تھا، آنکھ کھلی تو مشہد مقدس میں تھا۔ عزیزان ایمان، ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان دفاع زہرا میں اپنا قدم اٹھاتا ہے تو آنکھ بند ہوتی ہے، دنیا میں آنکھ کھلتی ہے۔
واقعہ صرف اس لیے بیان کیا کہ اگر فاطمہ کی معرفت ہو تو ہمارے لیے یہ عزائے فاطمیہ ضروری ہے تاکہ ہم فاطمہ شناس بن سکیں۔ اب ہم کیسے فاطمہ شناس بنے؟ ایک بات ظاہر ہے، وہ ایک موضوع بڑا طولانی ہے، دشمن شناسی خود جناب بطول کے لیے، لیکن میں ایک حدیث ضرور اس سیل میں پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ کیا ہے دشمن شناسی؟ اور جب انسان دشمن کو، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان دشمن شناس بنے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب دشمن کو پہچان لے تو دنیا کو پہچنوائے اور اس سے بیزاری کا اعلان کرے۔ دشمن شناسی قرآن سکھا رہا ہے، دشمن سے بیزاری قرآن سکھا رہا ہے۔ جملہ بدل دوں، یعنی اللہ اپنے بندوں میں یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس میں صفت تولا بھی ہو، صفت تبرہ بھی ہو۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، دلیل دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، پڑھیے جناب ابراہیم کا واقعہ، تاریخ کہتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ إِنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ فَتَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب جناب ابراہیم کے لیے یہ روشن ہو گیا کہ جنہوں نے ان کو پالا تھا وہ اللہ کے دشمن ہیں اور ہدایت پہ آ نہیں رہے ہیں، تو فَتَبَرَّأَ مِنْهُ، تو جناب ابراہیم نے ان سے تبرہ کیا۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو یہ شناخت پیدا ہو جائے کہ یہ دشمن خدا ہے تو اس کے اوپر اس کے ساتھ تبرہ ضروری ہے۔ میں جناب ابراہیم کا واقعہ بتا رہا ہے، فَتَبَرَّأَ مِنْهُ، ان سے دوری کی، ان سے تبرہ کیا، ان سے الگ ہوئے۔ بھئی تبرہ کے مفاہیم الگ ہیں مگر حقیقت وہی ہے کہ دشمن سے دوری اختیار کرنا نہیں۔ خود پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے واقعات پڑھیے، میں صرف ایک واقعے کا اور سہارا لوں۔ پیغمبر اسلام ہیں، جناب ابی حذیفہ کے ایک بیٹے زید جنگ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک جنگ میں ہیں، اب مجھے ذہن میں نام جنگ کا یاد نہیں آ رہا، زید ہیں، مولا کائنات کے زمانے کا واقعہ، جنگ صفین، جنگ صفین میں ہیں۔ ابی حذیفہ مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے، زید نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ جو حاکم شام کے لشکر میں تھا، کہ وہ جو لوگ قتل پڑے ہیں حاکم شام کی طرف، ان کے لشکر والے، ان میں اس کے ماموں کا بھی لاشا پڑا ہے۔ اس نے یہ دیکھ کے مولا کائنات کے سپاہیوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ میں نے بات کیا کہی ہے؟ دشمن کو پہچان لے تو اس سے برات ضروری ہے، بات رشتے کی نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، اب جو ابھی حذیفہ نے یہ دیکھا کہ وہ علی کے خلاف زبان درازیاں کر رہا ہے، حذیفہ آئے اور آنے کے بعد فوراً اپنے بیٹے سے برات کی، اپنے بیٹے سے برات کی۔ اور عزیزان ایمان، اس نے جب فرار اختیار کیا تو قسم کھا کے کہا کہ اگر تو میرے ہاتھ لگ جائے تو پہلی تلوار تجھ پہ میں چلاؤں گا۔ عزیزان ایمان، کہنے کا کیا مقصد ہے؟
اصل دشمن شناسی ہے. دشمن شناسی کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ دار ہیں، ناطے دار ہیں. اگر اللہ اور رسول کا کوئی دشمن ہے تو پھر رشتہ داریاں نہیں چلتی. ارے یقین نہ آئے تو خود پیغمبر کی سیرت دیکھیے. جو چچا رسول اور اللہ کے ساتھ تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور جو چچا اللہ کا دشمن تھا اس سے برات اختیار کی. یہ پوری تاریخ ہے. عزیزان ایمان، اصل منزل تک آنا چاہتا ہوں مگر جلدی جلدی بات کو مکمل کرنا بھی چاہتا ہوں. عزیزو، اب جب برات کرنی ہے تو کیسے کیا جائے؟ خداوند عالم نے اپنے ایک نبی کو پہ وحی نازل کی. قل للمومنین لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تأکل الطعام اعدائی ولا تسلکوا مسالک اعدائی. کا مومنین سے کہہ دو کہ وہ لباس نہ پہنے جو ہمارا دشمن پہنتا ہے. لیجئے صاحب، اب تو ہر آدمی سوچے گا کہ اللہ کا دشمن جو لباس پہنے وہ ہم نہ پہنے. تو یہی لباس جو ہم پہنتے ہیں وہی تو پہن رہا ہے دشمن. عزیزان ایمان، یہ ظاہری لباس ہے. قرآن سے پوچھو لباس کیا ہے. قرآن آواز دے رہا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا. یاد رکھو تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. عزیزان ایمان کیا مطلب؟ یعنی یاد رکھو، خبردار جو اللہ کا دشمن ہے اس کا لباس اختیار نہ کرنا. یعنی اگر کوئی دشمن خدا ہو تو اپنی شادیاں اس کے ساتھ نہ کرنا. عزیزان ایمان، اور اس آیت کے اوپر صرف 2 جملہ کہہ کے بات آگے بڑھوں گا. عجیب آیت ہے. رشتوں کو جتنا خوبصورت تعبیروں میں قرآن نے بیان کیا کوئی بیان نہیں کر سکتا. زوجہ اور شوہر کا یہ رشتہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا. یاد رکھنا وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنا لباس گندا نہیں کرتا. جو عقل مند ہو وہ اپنا لباس گندا نہیں کرتا. یہ نہیں کہا ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ شوہریت شوہر کا لباس، بلکہ کہا تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیوی کا لباس ہو. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ عیوب کو پوشیدہ کرتا ہے. عزیزان ایمان، اگر ہم قرآنی ان رشتوں کی قدروں کو سمجھ لیں تو طلاق کے مراحل حل ہو جائیں. مسئلہ یہی ہے. وہاں کہا جا رہا ہے وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس. یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے تو وہ بیوی پہ تہمت نہیں لگا رہا ہے، اپنا لباس گندا کر رہا ہے. اور اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر پہ تہمت لگا رہی ہے تو شوہر کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے، اپنا لباس گندا کر رہی ہے. اور ہر آدمی جتنا قیمتی لباس ہو اتنا ہی سنبھل کے راستہ طے کرتا ہے. بھئی عید کے دن آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب سڑک سے گزرتے ہیں تو لباس سنبھال لیتے ہیں کہ اس لباس میں کوئی گندگی نہ لگ جائے.
یعنی جب لباس اچھا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کی حفاظت کرنا یہ شعور کا کام ہے۔ عزیزان ایمان، اب شوہر پہ لازم ہے کہ وہ زوجہ کی حفاظت کرے، زوجہ پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی حفاظت کرے۔ میں کیا کروں، مجلس ایک عجیب رخ پہ جا رہی ہے، لیکن دو چار باتیں ہم کو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا بھی تو چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس، تم اپنی بیوی کا لباس۔ کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لباس قیمتی ہو، مگر سلیقہ مند خواتین سستے لباس کو بھی گوٹے اور یہ تمام چیزیں لگا کے اس کو قیمتی بنا لیتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر ایک کی بیوی پڑھی لکھی اور اچھی آ جائے، نہیں، اگر ایسی نہیں آئی ہے تو تم اخلاق کے گوٹے اس کے اوپر ڈال کے اسے قیمتی بنا لو۔ تم تربیت تو کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے پاس آئیڈیل نہ ہو تو مطالبہ نہیں ہوگا۔ ارے وہ زہرا جو کنیز کو اتنی معتبر بنا دے۔ عزیزان ایمان، بہت سے مراحل ہیں، ظاہر ہے اسی آیت پہ اگر رک کے گفتگو کی جائے تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی۔ ہر موسم کا لباس الگ ہوتا ہے، تو پھر کہیے کہ جب بیوی لباس ہے تو ہر موسم میں بدل جائے گی؟ کیا مطلب کیا ہے؟ ہر موسم کا لباس الگ ہوتا ہے۔ گرمی میں موٹا لباس پہن لیے، گرم لباس، ہر آدمی ہنسے گا، اور جاڑے میں جب جوانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہو، خالی کرتا پہن کے نکل آتے ہیں، ہر آدمی ٹوکتا ہے، خبردار۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جیسا موسم ہو ویسا لباس اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر زوجہ گرم ہو جائے، غصے میں آ جائے تو تم سرد پڑ جاؤ۔ عزیزان ایمان، ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس، ہر لباس کے لیے دھلنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں دھلا جاتا۔ بھئی کچھ ڈٹرجنٹ میں دھویا جاتا ہے، کچھ لانڈری میں جاتا ہے، یا آپ جانتے ہیں جیسا لباس ہو ویسا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ لہذا اگر زوجہ کے پہلے اس کے اخلاق کو پہچانو تاکہ ویسے ہی اس کے ساتھ عمل کر کے اسے سلیقہ مند بنا لو۔ بہت سی گفتگو ہے، لیکن عزیزان ایمان ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے اور یہ موضوع نہیں ہے۔ میں صرف بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خبردار میرے دشمنوں کا لباس اختیار نہ کرنا، یعنی کبھی ایسی جگہ شادی نہ کرنا کہ جہاں دشمنی خدا اور آل رسول کی پائی جا رہی ہو۔ میں جوانوں سے خاص طور سے بہت سی باتیں خود سمجھ لینا چاہیے، اس وقت ہر چیز کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، لہذا خبردار ایسی فکروں میں مبتلا نہ ہو کہ جس سے قوم شرمندہ ہو۔ عزیزان ایمان، بس جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ یاد رکھیے ماں باپ ہیں، لیکن اگر آپ حسینی ہیں تو پہلے سیدہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تاکل طعام اعدائی، خبردار ہمارے دشمنوں کا کھانا نہ کھاؤ۔ کیا مطلب دشمنوں کا کھانا؟ جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ دشمن کا کھانا ہے۔ عجیب منزل ہے عزیزان ایمان۔ نقصان کیا ہوگا؟
نقصان کیا ہوگا؟ ہم سب کس لیے بیٹھے ہیں؟ اہل بیت کی محبت ہی کی بنیاد پہ تو نقصان جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ابو الاسود دوئلی کا واقعہ پڑھیے، شام میں ابو الاسود دوئلی مولا کائنات کے شاگرد جنہوں نے نقطے اور اعراب لگائے ہیں قرآن کے اوپر، بات ان کی ہو رہی ہے، علی کا ایسا شاگرد شام میں ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ ہم سے نہ پوچھئے گا کہ وہ شام میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں، وہ اپنوں میں رہیں گے تو کیا کمال ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ غیروں کو اپنا بنایا جائے، لہذا شام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 3 دن سے فاقہ ہے گھر میں۔ حاکم شام کو خبر مل گئی، اس نے زعفران کا حلوہ بھیجا۔ ابو الاسود دوئلی کی ایک 5 برس کی بچی کہلوایا کہ ابو الاسود دوئلی نے بھیجا ہے، 3 دن کی بھوکی بچی ہے، فاقہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے حلوے کو دیکھا اور یہ پتا چلا کہ باپ نے بھیجا، اس نے وہ ایک لقمہ بھی منہ میں رکھا تھا کہ باپ آ گئے۔ کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ کہا نہیں، میں نے نہیں بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ حاکم شام نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹی سے کہا بیٹی یہ لقمہ حرام ہے۔ اب وہ ابو الاسود دوئلی کی بیٹی تھی، اس نے جو منہ میں تھا اسے نگل دیا اور اس کے بعد حلق میں انگلی کر کے الٹی کی تاکہ کوئی ریزہ حرام پیٹ میں نہ جائے۔ اور اب ابو الاسود دوئلی کا جملہ سنیے، ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں او شام کے حاکم، تو کیا سمجھتا ہے کہ ایک لقمہ حرام دے کے ہم سے علی کی محبت چھین لے گا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ لقمہ حرام نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ یہ محبت علی کو چھین لیتا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو میں صرف اتنا کہتا ہوں، ہر آدمی حرام کھائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ حرام نہ کھائے جو ابھی ایک معصوم کی آواز کا منتظر ہے، جو ایک امام وقت کی آواز کا منتظر ہے، جو وقت کے حسین کی آواز کا منتظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص نے پوچھا مولا آپ خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں، ان لوگوں پہ آپ کی آواز کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، آپ کی آواز یہ سن کیوں نہیں رہے؟ مولا نے کہا اس لیے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہیں، ان کے پیٹ حرام سے بھرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو وقت کے امام کی آواز سن نہیں پاتا۔ لا تاکلوا اطعام آدائی ولا تسلکوا مسالک آدائی۔ اور دیکھو خبردار اس روش کو اختیار نہ کرنا جو ہمارے دشمنوں کی روش ہے۔ میں کیا کروں، وقت ختم ہو گیا، مجھے جس منزل تک جانا تھا۔ سیرت فاطمہ میں بھی ہم کو یہ باتیں سکھائی گئی۔ سیرت فاطمہ ہمیں دشمن شناس بنا رہی ہے۔ میں نے کہا قیامت تک کے لیے سیدہ نے ایک عمل انجام دیا تاکہ دنیا سیدہ کی مصیبتوں کے ذریعے سے، مجھے 1-2 باتوں کا تذکرہ کرنا ہے اس لیے کہ مطالبہ ہوا ہے، حالانکہ میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ دشمن شناسی، یہی وہ مرحلہ تھا۔ کہا جاتا ہے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ایک جواب اس سلسلے میں دے چکا ہوں، لیکن اپنے نئے سننے والوں کے لیے اس بات کو ذکر کر رہا ہوں۔ کیوں تلوار نہیں چلائی علی نے؟ یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ سب جھوٹ ہے،
نہ سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا. کہا یہ جاتا ہے صاحب دروازہ تھا ہی نہیں تو گرا کیسے؟ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نگاہ میں سیدہ کے گھر میں دروازہ نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جنت میں بھی دروازہ نہیں ہے. بے شک بے شک. مگر بات دروازے کی ہوگی تو تاریخ شاہد ہے. کعبے میں دروازہ تھا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آتا. مسجد میں دروازہ تھا کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا دروازہ بند کروایا گیا. عزیزان ایمان، جو دروازے بند کروائے گئے اس پہ یقین ہے، جو کھلا رہا اس پہ یقین نہیں ہے. تو یہ دروازے کی بات ظاہر ہے شبہات ہیں، ان کا جواب ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں تک بات پہنچنی چاہیے. لیکن یہ مرحلہ کہ کیوں جناب سیدہ کیا علی کی تلوار میں اب وہ پانی نہیں تھا؟ ارے جو فاتح خیبر و خندق ہو وہ علی، اور کیسے ممکن ہے کہ اس کے سامنے ایسا سب کچھ ہو جائے اور وہ علی خاموش رہے؟ جب بات اپنی آئی تو فضائل علی پڑھ رہے ہیں کہ فاتح خیبر، فاتح خندق. ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں خیبر کب تک پڑھیے گا؟ آج آپ خود پڑھ رہے ہیں، ارے وہ فاتح خیبر و خندق، اس کے سامنے کیا علی کے قوت بازو میں کمی آ گئی تھی؟ تلوار میں کب زنگ لگ گیا تھا؟ نہیں ممکن ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو جائے. یہ میرے مولا کی شان میں. اچھا عزیزان ایمان، میں نے کہا دشمن کی لباس میں نہیں آتا، وہ اپنے لباس میں آتا ہے. آپ کا اپنا بن کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں ممکن ہے. دفاع کس کا کر رہے ہو صاحب؟ نہیں ممکن. کیوں نہیں ممکن؟ علی کے ہوتے ہوئے یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات بیعت کی ہے، بات اہل بیت کی ہے، تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے روایات اور تاریخ پڑھ کے کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی کے اہل بیت سے یہ طے کر لیا ہو کہ اعتراض ہم پہ ہوگا تو جواب تم دینا، اعتراض تم پہ ہوگا تو جواب ہم دیں گے. تو بات چونکہ اہل بیت کی ہے لہذا بیت خدا سے جواب لیں گے. اب ہم نے کہا آئیے کعبے کی تاریخ پڑھتے ہیں. اب جو کعبے کی تاریخ پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ تاریخوں نے لکھا کہ کعبے پہ ابرہہ لشکر لے کے آیا اور کعبے کو مسمار کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، کاسف معقول، چبایا ہوا بھوسا. مولانا اعجاز صاحب قبلہ کا ترجمہ کہ نہ پنچنامے کے لائق نہ پوسٹ مارٹم کے. کاسف معقول. اچھا صاحب، یہ ہے کعبے کی تاریخ کہ ابرہہ آیا، کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا، کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا. اللہ نے فوج بھیج کے اسے ختم کر دیا. ہم نے کہا پھر تاریخ آگے بڑھاؤ اور دیکھیں کعبے کی تاریخ کیا ہے. تو کعبے کی تاریخ ملی کہ شہادت حسینی کے بعد سن 62 کے آخر میں 63 کے شروع میں یزید اپنا لشکر بھیجتا ہے اور کعبے کو ڈھایا گیا. منجنیق سے آگ کے گولے برسائے گئے، کعبے کا غلاف جل گیا. کعبے میں جو تبرکات رکھے تھے جناب اسماعیل کے لیے، جو دمبا آیا تھا اس کی سینگ، وہ سب ختم ہو گئی. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سب غلط. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کیا آج اللہ کی طاقت میں کمی آ گئی تھی؟
دیا. بے شک. آج یہ ڈھا رہے ہیں, جلا رہے ہیں. خدا کے لیے کیا تھا؟ یہ منجنیق میں آگ کے گولے رکھ رہے تھے, پھینکتے اللہ ہوا کا رخ پلٹ دیتا, جی. بارش نازل کر دیتا. ہاں. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ کل مصلحت پروردگار. میں نے کہا اس مصلحت کو سمجھو, کیا بات ہے. اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خیبر میں علی نے تلوار چلائی, خندق میں تلوار چلائی, احد میں تلوار چلائی. یہ مصلحت علی. مصلحت سمجھنی ہوگی. میں پھر کہہ رہا ہوں, چھیڑو نہیں ورنہ چھوڑیں گے نہیں. مصلحت کو سمجھنا ہوگا. کہنے کہ مصلحت کیا ہے؟ میں نے کہا پوچھو خدا سے, پروردگار جب کل ابرہا کے لیے تو نے فوج بھیج دی تو آج یزید کے لشکر کے لیے فوج کیوں نہ بھیجی؟ قدرت کہے گی نادان, غور کر, ابرہا کافر تھا, ڈھاتا تب بھی کافر, نہ ڈھاتا تب بھی کافر. لہذا میں نے ختم کر دیا. اور یہ جو آئے تھے نا, یہ اسلام کا لباس پہن کے آئے تھے. لہذا ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے دشمن شناسی کے لیے ضروری ہے کہ قیامت تک کے لیے دشمن پہچانا جائے. تو اب میں خاموشی اختیار کروں گا کہ حملہ ہو جائے تاکہ کفر ثابت ہو جائے. اب سمجھ میں آیا, خیبر میں آنے والا کھلا کافر تھا, خندق میں آنے والا کھلا کافر تھا, احد میں آنے والا کھلا کافر تھا, در زہرا پہ آنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے. یہ اسلامی در بطول پہ آگ لگانے والے یہ کلمہ پڑھنے والے تھے. علی آواز دیں گے, سنو, کفر کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ جیسے خدا نے بیت پہ ظلم برداشت کیا ویسے میں اہل بیت پہ ظلم کو صبر کر کے ان کے کفر کو ثابت کر دوں. میں نے کہا پروردگار ڈھا دیتا, ڈھانے سے پہلے انہیں ختم کر دیتا. اللہ کہے گا نہیں, وہ مسلمان تھے, اگر میں عذاب نازل کر دیتا تو دنیا کہتی کہ یہ کعبہ چومنے آئے تھے, یہ کعبے کا طواف کرنے آئے تھے, لہذا کفر ثابت نہ ہوتا. علی آواز دیں گے, میں تلوار اٹھا لیتا تو کہتے باغ فدق دینے آئے تھے, زہرا سے معافی مانگنے آئے تھے. میں نے خاموش رہ کے ان کے کفر کو بے نقاب کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم. اب سیدہ کے اوپر ظلم علی دیکھ رہے ہیں, مگر دشمن شناسی کے مرحلے میں کائنات کو پہچانوانا ہے نا, تاکہ حجت تمام ہو جائے. اب تک نہیں سمجھے, اب پہچان لو. جس دروازے پہ رسول سلام کرتے, یہ ایک مرحلہ اور سوال کیا گیا کہ امیر کائنات کو کیسے خبر نہیں ہوئی کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی, جبکہ علم غیب, امام علم غیب پہ عمل نہیں کرتا. ورنہ علم غیب کی منزل میں آپ جانتے ہیں, یہاں کی بات نہیں ہے. زیارت فاطمہ پڑھتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک فوجدک صابرا
میرا سلام اس بیوی پہ جس کا امتحان اللہ نے اس کی خلقت سے پہلے لیا. کیا مطلب خلقت سے پہلے؟ یعنی عالم ذر میں اے زہرا دین کی حفاظت کے لیے تمہیں شیب ابو طالب میں زندگی گزارنی ہوگی. اے فاطمہ تمہیں رسول کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی. اے فاطمہ تم کو دین کی حفاظت کے لیے رسول کے بعد مصائب کو طے کرنا ہوگا. اے فاطمہ تمہارے گھر پہ آگ لگڑی لے کے لوگ آئیں گے, دروازہ جلایا جائے گا, مگر دین کی حفاظت کے لیے یہ امتحان دینا ہوگا. سیدہ ہر امتحان کے لیے تیار ہیں. اے پروردگار میں محسن کی شہادت کے لیے تیار, میں حسین کی شہادت کے لیے تیار, میں حسن کی شہادت کے لیے تیار. زہرا ہر امتحان کو بخوبی ادا کر رہی ہیں. اے علی تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا. علی آواز دے رہے ہیں گلے میری عثمان ظلم برداشت کروں گا مگر اسلام کو کشا کشا پھرنے نہ دوں گا. ہر ایک امتحان اماموں نے عالم ذر میں قبول کر لیا. تو علم تو وہاں بھی تھا مگر دین کی حفاظت کا مرحلہ تھا. اور دنیا میں علم ظاہری پہ عمل کیا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ زہرا گھر ہی میں تھیں جب تکلیف ہوتی تھی تو کیا علی نہیں سمجھے کہ پسلیاں ٹوٹی ہیں؟ ہاں, اس مرحلے تک اگر آپ کہیے تو میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ علی کو یہ تو پتا تھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہیں. پھر سوال ہوگا چیخے کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اتنا تو علم تھا کہ ٹوٹی ہے مگر علی کو یہ کیفیت کا اندازہ نہ تھا کہ اس طریقے سے پسلیاں ٹوٹی. زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد محسوس کرو گے چاہنے والوں؟ چھٹے امام کا دور ہے. شاید یہ واقعہ میں نے پڑھا ہو لیکن عجیب واقعہ ہے, دل ٹوٹتا ہے. چھٹے امام کا دور ہے. بشار امام کے ایک صحابی ہیں, امام کی خدمت میں آئے, سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا, کہا بشار یہ کھجوریں کھاؤ. امام کی خدمت میں کھجوریں تھیں. بشار کہتے ہیں نہیں مولا طبیعت بڑی مقدر ہے, بڑا عجیب سا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں. مولا کہتے ہیں بشار میں بھی بات کروں گا, کچھ کھجوریں کھا تو لو. بشار کہتے ہیں مولا دل نہیں چاہتا لیکن آپ کا حکم ہے, لہذا تعمیل حکم میں چند کھجوریں کھا کے ہاتھ روک لیا. امام کہتے ہیں بشار اور؟ کہا مولا نہیں طبیعت نہیں چاہتی. کہا اچھا بشار ہوا کیا بتاؤ تو؟ کہا مولا ابھی میں بازار سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ کو منصور دوانقی کے فوجی کھینچتے ہوئے اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ اس معظمہ کا جرم کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے بھرے بازار میں زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی تھی. مولا نے اتنا سنا, مولا کہتے ہیں بشار اٹھو مسجد سہلہ میں چلتے ہیں اور چل کے اس کی رہائی کے لیے دعا کرتے ہیں. امام آئے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی, اس کی آزادی کے لیے دعا کی اور اس دوران اپنے ایک چاہنے والے کو درہم و دینار دیا. کہا اس کو فلاں قید خانے میں لے کے گئے ہیں, جاؤ اسے جرمانہ دے کے آزاد کرا کے لے کے آؤ. اے آزادارو, اس کی آزادی کا پروانہ ملا, اس کو لے کے وہ شاگرد امام کا امام کی خدمت میں آیا. اب آپ مصیبتوں کو سن سکتے ہیں تو سن لیں. ایک مرتبہ امام نے اس سے سوال کیا, اے بی بی اتنا بتا یہ بھرے دربار میں آخر وجہ کیا تھی, تو نے لعنت کیوں پڑھی میری جدہ کے قاتلوں پہ؟ وہ کہتی ہے مولا میں جا رہی تھی راستے میں میرا پیر پھسلا, اب جو میں گری تو پسلیوں کے بل گری تھی.
مولا جب میں راستے سے گزر رہی تھی میرا پیر پھسلا، میں جو گری تو پسلیوں کے بل گری، مولا میری کوئی پسلی ٹوٹی نہیں تھی، مگر مولا کچھ دیر کے لیے نہ سانس لی جا رہی تھی نہ کچھ کہا جا رہا تھا۔ ارے مجھے زہرا یاد آ گئی، اے آقا آپ کی جدہ تین تین پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے بی بی سیدہ، یا آپ کے چاہنے والے آپ کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ عزادارو، آج کی مجلس دوسری مجلسوں سے ذرا مختلف ہے۔ دوسری مجلسوں میں ذکر حسین کا ہوتا ہے، پرسہ لینے فاطمہ آتی ہیں، آج ذکر فاطمہ کا ہے، پرسہ لینے ارے وہ آقا آیا ہے جس کے سر و تن میں جدائی۔ عزادارو، جزاک اللہ، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعائیں کر لیجئے گا، دل میں جو دعا ہو فاطمہ کے نام پہ مانگ لینا، اس لیے کہ اس وقت مجھے یقین ہے اگر کوئی انسان کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے، اس کی مجلس غم رکھے، تو جو اس کے بیٹے ہوتے ہیں نا، وہ سنتا ہے کہ میری ماں کی مجلس فلاں نے رکھی ہے، تو وہ بیٹے آ جاتے ہیں مجلس میں۔ کیا سمجھے آپ فاطمہ کی مجلس کر رہے ہیں، 11 امام آئے ہوں گے۔ اے عزادارو، اور بچوں کا دستور یہ ہوتا ہے جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے بچے شکریہ ادا کرتے ہیں، جب دروازے سے نکلنا ٹھہر جانا، امام زمانہ تمہیں دعائیں دے رہے ہوں گے۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، احساس کے ساتھ سیدہ کی مجلس ہے۔ میں نے دن میں کہا قسم خدا کی جتنی آواز اس مجلس میں بلند ہے نا، جب سیدہ کا جنازہ اٹھا تب بھی اتنی آواز نہ تھی۔ مدینے والوں آؤ سیکھو رسول کی بیٹی کا غم کیسے منایا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، روایت کا عجیب و غریب جملہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی سیدہ کی شہادت ہو گئی اور علی نے سیدہ کو دفن کر دیا، اس وقت امام حسین، دیکھیں کوئی بیٹا اپنے ماں یا باپ کو دفن کر لے تو اب اس کے بعد جب ماں یاد آئے، جب باپ یاد آئے تو بچے قبر پہ چلے جاتے ہیں۔ احساس کیجئے نا، سیدہ کی قبر کا نشان نہیں ہے، مدینے میں چھپا کے علی نے دفن کیا ہے۔ جب بچوں کو ماں یاد آتی ہوگی یہ بچے کیا کرتے ہوں گے؟ عجب نہیں قبر پیغمبر پہ جاتے ہوں گے، اے نانا اماں یاد آ رہی ہے۔ روایت کا عجیب جملہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ بعض راتوں کو فاطمہ کا چھوٹا یتیم حسین رات کو اٹھتا تھا اور خاموشی سے قبر فاطمہ پہ جا کے کہتا تھا السلام علیکہ یا اماں، اے اماں حسین کا سلام لے لو۔ اے عزادارو، جب میں نے یہ روایت پڑھی میں نے عجب نہیں فاطمہ ارے قبر میں تڑپ جاتی ہوں گی، مگر اے عزادارو ارے حسین نے ارے رات کی تاریکی میں خاموشی سے آ کے ماں کو سلام کیا تو قبر پہ سلام کیا، مگر زہرا ارے کبھی نوکے نیزہ پہ کبھی تندور میں، ہائے میرا اللہ۔
عزادارو 2 جملے مجلس ختم ہو رہی ہے. اللہ رے مصیبت بطول، اللہ رے مصیبت بطول. کوئی کیسے مصائب بیان کر سکتا ہے، کوئی حق ماتم ادا نہیں کر سکتا، مگر غربت بطول کا عالم جانتے ہیں کیا ہے؟ غربت علی کا عالم کیا ہے جانتے ہیں؟ عزادارو علی فاطمہ کے بعد رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے. عزادارو علی کے گھر میں فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے. بس یہ منظر اگر آپ پرسہ دے لیں علی کے بچوں کو، فاطمہ کے یتیموں کو، امام زمانہ کو پرسہ دیجئے گا. عزادارو تاریخ کہتی ہے علی نے سب کو واپس کر دیا، سب لوگ واپس جاؤ. زہرا کے تابوت کو اٹھنے میں ابھی تاخیر ہے. جب نصف شب آئی علی جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں. مصائب پڑھنے کی چیز نہیں، احساس کی چیز ہے. علی جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں. علی اٹھائیں تو کیسے؟ اس لیے کہ گھر میں ایک علی ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے. سنو گے عزادارو کیا ہوا؟ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کی ماں دنیا سے اٹھ جائے اور یتیم بچے خود جا کے سب کے دروازے پہ کہیں اے لوگو چلو میری ماں کا تابوت اٹھنا ہے. عزادارو امیر کائنات نے زہرا کے یتیموں کو بلایا، اے حسین جاؤ سلمان کو بلا لاؤ، ابو ذر کو بلا لاؤ. زہرا کے یتیم دروازوں پہ گئے، چچا سلمان ماں کا تابوت اٹھنا ہے، میرا بابا اکیلا، اے چچا ابو ذر میرے بابا کی غربت. اٹھا تابوت، زہرا کا جنازہ گھر سے اٹھا. عزاداروں مائیں بہنیں موجود ہیں. کہا جاتا ہے بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوتی ہیں. جس وقت سیدہ کا تابوت اٹھ رہا ہوگا دل کیا کہتا ہے؟ زینب نے پائے پکڑ لیے ہوں گے، اماں کہاں جا رہی ہو؟ گھر ویران ہو رہا ہے. مگر عزادارو ایسا نہیں ہے، بلکہ زینب سسک سسک کے رو رہی ہے تاکہ ماں کی وصیت پہ عمل ہو جائے. آپ نے حق ماتم ادا کیا. مجلس ختم کر رہا ہوں عزادارو. مگر ادھر علی تابوت لے کے نکلے. گھر کے اندر جو سمجھدار باشعور بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ماں دنیا سے چلی جائے، جب باپ جنازہ لے کے جاتا ہے نا تو کوشش کرتی ہیں کہ ماں کی نشانیوں کو چھپا دیا جائے. اب یہ روایت نہیں ہے، یہ احساسات ہیں. ماں کی نشانیوں کو چھپا دیا جائے اس لیے کہ میرا بابا بڑا غمدیدہ ہے. اے عزادارو عجب نہیں جب علی تابوت فاطمہ لے کے چلے، ارے عجب نہیں زینب نے کبھی مسلح چھپایا، کبھی عصا چھپایا، کبھی چادر چھپائی. میرا بابا آ کے ان اسباب کو دیکھ کے ماں کو یاد نہ کرے. بس جملہ سن لو عزادارو، میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا بی بی ارے سب چھپا لو، وہ جلا ہوا دروازہ اسے کہاں لے کے جاؤ گی؟ ارے جب علی آئے